بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم غیب کا بیان فرمایا تھا، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ ہر چیز کو احاطے میں لی ہوئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بتلا رہے ہیں کہ ایک تو بڑی موت ہوتی ہے، موت کبریٰ، ایک موت صغریٰ۔ اس میں موت صغریٰ کی بات ہے اور موت کبریٰ کی طرف بھی اشارہ ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم، وہ ذات جو تمہیں مکمل طور پر تمہاری روحوں کو قبضہ میں لی ہوئی ہے۔ توفیٰ کا لفظی معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو مکمل طور پر احاطے میں لینا، قبضہ میں لینا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی متوفیک، ہم نے تجھے، حضرت عیسیٰ کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو مکمل طور پر قبضہ میں لیا، اور ورافعک، اور آپ کو اٹھا لیا۔ تو وہاں متوفی کا یعنی مکمل طور پر، اور موت جو ہے وفات پانا، اس کو بھی چونکہ مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ قبضے میں لیتے ہیں تو اس لیے اسے وفات بھی۔ اسی طرح یہ جو موت ہے، اسے نیند کو موت کی بہن بھی کہتے ہیں، اور اس لیے اس کو بھی یتوفاکم فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ موت دیتے ہیں، اور یعنی انسان کے ہوش و حواس، انسان کا دماغ، انسان کے اعضاء وہ کام نہیں کرتے جس طرح بندہ سویا ہوا ہوتا ہے، جس طرح جاگا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح نیند میں اس کے اعضاء، اس کی زبان، اس کے کان وغیرہ یہ چیزیں کام نہیں کرتی جو جاگ میں کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم، وہ ذات جو تمہیں یعنی کہ اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو جو تمہیں وفات دیتے ہیں، جو تمہیں موت دیتے ہیں، باللیل، رات کو، وہ تمہیں موت دیتے ہیں رات کو، یعنی وہ تمہیں مکمل طور پر قبضہ میں لیتے ہیں رات کو، تمہاری روحوں کو تمہیں، اور وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم، اور جانتے ہیں جو تم جرحتم بالنہار، اور جانتے ہیں وہ جو تم دن کو کرتے ہو، دن کو تم لوگ جو کچھ کرتے ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، اور وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم، اور رات کو تمہیں ایک موت بھی دیتے ہیں، اور تمہارے دن والے اعمال جانتے بھی ہیں، ان کے باوجود ثُمَّ يَبْعَثُكُم، تمہیں پھر سے اٹھاتے ہیں۔ یعنی تم اگر دن کو گناہ بھی کرتے ہو اور رات کو اللہ تعالیٰ تمہیں موت بھی دے دیتے ہیں، اس کے باوجود تمہیں اسی موت سے، بڑی موت صغریٰ سے موت کبریٰ تک نہیں لے جاتے، بلکہ تمہیں ثم یبعثکم، تمہیں پھر سے زندہ کرتے ہیں۔ اور یہ کیوں؟ فیہ لیقضی اجل مسمًى، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کر رکھا ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ اتنے برس دنیا میں رہے گا، اتنا کچھ کھائے گا، اتنے دن رہے گا، فلاں دن فلاں زمین پر فلاں جگہ اس کی موت واقع ہوگی۔ تو اس کی موت جو ہے، اس جو اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ کیا ہوا ہے، اس فیصلے تک وہاں لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں ثم یبعثکم، پھر نیند سے دوبارہ اٹھاتے ہیں تاکہ تمہیں اس جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے وہاں تک پہنچایا جائے۔ اور ثم الیہ مرجعکم، پھر تم
تمہیں لوٹایا جائے گا الیہ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. ثم ینبئکم پھر تمہیں بتایا جائے گا. ثم ینبئکم پھر تمہیں بتایا جائے گا، پھر تمہیں خبر دیں گے اللہ تعالیٰ کن چیزوں کی؟ بما کنتم تعملون جو تم لوگ اعمال کرتے تھے ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں، یعنی اس آیت میں موت صغریٰ سے موت کبریٰ کی طرف اشارہ ہے کہ تمہیں موت صغریٰ بھی اللہ دیتے ہیں اور ان سے اٹھاتے بھی اللہ ہیں. اور اگر یہ جو اللہ اتنی طاقت رکھتے ہیں تمہیں موت صغریٰ سے اٹھاتے ہیں تو موت کبریٰ سے بھی وہی اٹھاتے ہیں. اور ثم الیہ یرجعکم مرجعکم پھر تمہیں لوٹ کے اپنے پروردگار کی طرف واپس آنا ہے. اور یہ نہیں کہ صرف تم آؤ گے، تمہارے اعمال نہیں، تمہارے اعمال بھی اور تم نے جو کچھ کیا تھا ان کی باتیں تمہارے سامنے آئیں گی کہ یہ کچھ تم نے کیا تھا اور ان کا حساب بھی دینا ہے. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا. جس طرح انہوں نے یہ مانگا تھا کہ آپ ہمارے لیے آسمانوں سے پتھروں کی بارش مانگے تاکہ عذاب آئے اور ہم چلے جائیں اور ہماری زندگیاں ختم ہوں آپ کے ماننے کی وجہ سے، ماننے سے قبل ہماری زندگیاں ختم ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی قدرت کا بیان فرمایا کہ مجھے اتنی طاقت ہے کہ تم اس وقت چاہتے ہو لیکن روزانہ تمہیں اپنی طاقت میں دکھاتا ہوں اور تم لوگ سوتے ہو تو گویا کہ ایک طریقے سے جو ہے تمہاری روحوں کو میں قبض کر لیتا ہوں اور پھر اگر میں چاہوں تو تمہیں واپس نہ کر دوں یہ روح، لیکن یہ بھی میری تم پر عطا ہے کہ میں تمہیں پھر سے ثم یبعثکم تمہیں پھر سے میں اٹھاتا ہوں. جس طرح تمہیں اس دنیا میں پھر سے اٹھاتا ہوں اسی طرح تمہیں ایک دن قیامت کا آئے گا، تمہیں پھر سے اس موت کے بعد جس طرح نیند سے اٹھاتا ہوں اسی طرح میں موت سے بھی، قبروں سے بھی میں تمہیں اٹھاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو موت سے پہلے